دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی نو چندی جمعرات کا دن آ چکا ہے، جس کا ہم سب کو برسوں سے انتظار تھا۔ میں نے خود ایک ایک دن گن کر اس دن کا انتظار کیا، اور آج ماہ شعبان المعظم کی 9 چندی جمعرات کا وہ مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج کا دن بہت ہی مبارک اور بابرکت دن ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے۔ اللہ والوں، کملی والے آقا کے مہینے میں اللہ کی رحمتیں برکتیں ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ آج مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے۔ آج آپ کی خالی جھولیاں بھر دی جائیں گی۔ آج آپ کی غربت غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی۔ آج آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا۔ دوستوں، 10 لاکھ تو کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اربوں خربوں دینے پر بھی قادر ہے۔ دوستوں، پھر یہ موقع ایک سال بعد ملنا ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ اور آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے، انشاءاللہ اس کا ذکر ویڈیو کے اینڈ میں کروں گا۔ دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ پہلی 9 چندی جمعرات کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ شعبان کی 9 چندی جمعرات کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کا دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے کامیاب کر دیتا ہے۔ اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے میں کملی والے آقا کا مہینے میں کہا جاتا ہے، جس مہینے کو کملی والے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں استغفار بھی زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ ماہ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر رحمتیں بخشش کے خصوصی انعامات فرماتا ہے۔ اس ماہ میں عبادات اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، اس مہینے میں ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے میں رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح ہم پر برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں، اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ عمل اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظائف کر کے دیکھ لیجئے گا، اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں، بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے یہ عمل کریں گے اور اس نیت کے ساتھ کریں گے، آج جو کچھ میں اللہ پاک سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، اللہ پاک مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو ضرور بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتے ہیں کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ مانگے اور اس کو خالی ہاتھ لوٹا دو، تو یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کریم کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے گا جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن ہمیں
नजर बद हसद जादू जिन्नात के जरिए हमें बर्बाद करने की कोशिश करता है। और आज का ये जो अमल है, आज का ये जो वजीफा है, ये आपकी तमाम नजर बद हसद जादू जिन्नात को इंशाअल्लाह खत्म करके रख देगा। लोगों के तमाम गंदे आमाल, बुरे आमाल को जायल कर देगा। ये ऐसा खास और मुस्तरद वजीफा है कि जो बंदा भी इसको पानी के गिलास पर पढ़कर, उस पानी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पी लेता है, उसके जिस्म के रेशे रेशे से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। अगर आपको लाइलाज बीमारी है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, या आपको जहनी दबाव, जहनी मर्ज है, आप इस अमल को पढ़ें, इस वजीफे को पढ़ें, पानी के गिलास पर पढ़ें और फिर इस पानी को पी जाए। अगर वो पानी आपको कड़वा महसूस होने लगे तो समझ जाइएगा आप पर नजर बद है। अगर पानी का जायका नॉर्मल ही रहे तो फिर आप समझ जाइएगा आप पर इस तरीके के कोई मामला नहीं। इंशाअल्लाह जैसे जैसे आपके जिस्म में ये पानी के घूंट जाते रहेंगे, आपकी बीमारी का असर खत्म होता रहेगा। दोस्तों, आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके से जो बंदा भी पढ़ लेगा, रब्बे करीम पूरे साल की रहमतों बरकतों से मालामाल फरमा देंगे इंशाअल्लाह। ये वजीफा, ये तस्बीह इतनी खास है कि अगर कोई बंदा सिर्फ एक बार पढ़ता है तो पूरे साल की कामयाबियां उसके कदम चूमेंगी और फिर पूरे साल का रिस्क और दौलत सिर्फ ये एक दिन का वजीफा पढ़ने से इंशाअल्लाह उसको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, परेशानियों को निकाल कर एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ना ही दर बदर की ठोकरें खाना पड़े, एक ऐसी जिंदगी जिसमें हर कदम पर कामयाबी मुकद्दर हो जाए, जिसमें ना रिस्क की तंगी हो, ना बीमारियां हो, ना परेशानी हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, तो आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख पहली नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ लेना। आज मेरी तमाम बहनों, बेटियों, माओं से गुजारिश है कि माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन ये एक तस्बीह पढ़ लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर मेरा बस चलता, मैं आप में से हर एक को बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता आज माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात का दिन बरकत वाला दिन है, अजमत वाला दिन है, कबूलियत वाली घड़ियां हैं, ये मौका हाथ से जाने मत देना। आज माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन को लापरवाही से अगर आपने गुजार दिया, दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर गुजार दिया, तो फिर पूरे साल का पछतावा आपका मुकद्दर हो जाएगा। और अगर चंद मिनट निकाल कर ये तस्बीह पढ़ ली तो रब्बे करीम पूरे साल के नसीब को चमका देगा इंशाअल्लाह, पूरे साल की खुशियां आपकी झोली में डाल देगा। दोस्तों, बड़ा ही बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जो आज चंद मिनट निकालकर माह शबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात के दिन ये वजीफा नहीं पढ़ता। आपको जो भी काम है, आप जो भी करना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन का ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं, चंद मिनट निकालकर आपने ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। और आज का ये मुजर्रब और मुस्तनद अमल है, ये आज के दिन का एक ऐसा नायाब अमल है कि हर कोई सीने का राज आपको नहीं बताता। दोस्तों, मेरा मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत करना है। मैं आज का वो वजीफा लेकर आया हूँ जिससे मेरी भी तमाम हाजत पूरी हुई हैं, जिससे लाखों लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं, जिससे लाखों लोगों ने फायदा उठाया। अल्लाह वालों, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत दिन है, आज का दिन बड़ा बरकत वाला दिन है। आज मांग लो क्या मांगते हो। आज मांगने वाला अगर खजाने भी मांगेगा, मन पसंद नौकरी मांगेगा, मन पसंद शादी भी मांगेगा, तो मेरा रब गैब से अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आज का दिन नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। ये वक्त हाथों से निकल गया तो पूरे साल का पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। आज आपको जिसको जब जहां जैसे वक्त मिलता है, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ लीजिएगा। पता नहीं फिर आपको मौका मिले या ना मिले। अल्लाह पाक ने आज की वो कबूलियत की घड़ियां आपको अता फरमाई हैं कि आपने मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से ये वजीफा पढ़ना है। एक एक नुक्ता, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसकी वजह यह है कि आज माह शबानुल मुअज्जम की 7 तारीख है और नौचंदी जुमेरात का दिन है। नेकियां और आपके तमाम मामलात लिखवाने का वक्त है। अगर आपने महीने की शुरुआत में ही अच्छे अमाल कर लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कर लिया, तो पूरा महीना ही अच्छा गुजरेगा इंशाअल्लाह। और ये दिन, ये रात इतनी कबूलियत की है कि आज एक तस्बीह पढ़ने वाला पूरे साल की खुशियां समेट लेता है। अगर आप भी सिर्फ चंद मिनट के वजीफे से पूरे साल की टेंशनों से, मुसीबत से, डिप्रेशन से, मायूसी से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आप दुनिया जहां के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शाबान की 7 तारीख नौचंदी जुमेरात का दिन आ जाए, तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है।
آپ اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑ دیے گا۔ آج کے دن کا آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار پر سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ شعبان کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت نہیں چھوڑیے گا، کیونکہ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لو، یہ نہ سوچنا کہ میں 1-2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، وہ دینے پر قادر ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کریم آپ کے تمام معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے گا۔ انشاءاللہ رحمت برکتیں آپ پر بارش کے قطروں کی طرح برسیں گی۔ اور جب جو بندہ یہ جھولی پھیلا کر منگتا بھیکاری فقیر بن کر یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو رحمت برکتوں سے جھولیاں بھروا لیتا ہے۔ اگر آپ رب کریم سے آج جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ جو کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانی کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشحالیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو پکڑ لیں، آپ مقروض ہیں، اگر آپ لوگوں کے اوپر کروڑوں کا قرض ہے اور قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو آپ لوگ اس کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 7 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ اور عمل کے بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ نے یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پہلی بات تو آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آج کی خصوصی دعا کر لیتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، آج کی 9 چندی جمعرات کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے۔ میرے مولا اس ماہ مبارک میں بابرکت مہینے کا تجھے واسطہ، آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی تنگ دست ہے مولا ان سب کی تنگ دستیوں کو، لاچاریوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، تو دلوں کے راز خوب بہتر جاننے والی ذات ہے، آج ہمیں اپنی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے صدقے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، ہم سب کو نیک اور سچا نمازی بنا دے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، روزہ حشر کی ذلت اور رسوائی سے بچا لے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس مہینے کے اندر ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک و مولا، ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آج جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بنا دے، ہر مسئلے کا حل فرما دے، گھروں سے بے سکونی، لاچاری، بے بسی کو دور فرما دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اپنا ذاتی مکان عطا فرما، ذاتی آشیاء عطا فرما، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے میرے مالک مولا، ہماری پوری زندگی میں جو پریشانی ہے اے میرے مالک مولا صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے۔ اے میرے مالک، اے پاک پروردگار، ہمارے مقدر کو تبدیل کر دے، نصیب کو سنوار دے، ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ لکھ دے، ہمارے نصیب میں اپنے والدین کی فرما برداری لکھ دے۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کو بچا، وہاں پر جتنے بھی مسلمانوں پر قتل و غلط ہو رہا ہے ان سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا
پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے، ذرا اس بات کو دہن سے سمجھ لیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر پہلے تو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو مصلی پر بیٹھے، اور آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کسی کو نوکری نہیں مل رہی، کوئی میری ماں اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، یا پھر ایسی بھی بہت سارے والدین ہیں رشتے ہو گئے ہیں، شادی سر پہ آ رہی ہے، مالی پریشانی ہے۔ مالی پریشانی بھی نہیں ہے، پیسے بھی پورے ہیں، لیکن ایک خوف ہے کہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے یا نہیں ہو جائے۔ تو اللہ پاک کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کر کے پڑھیے گا، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیے گا، اور جو بندہ آج اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھے گا، میری طرف سے اس کو مبارکباد ہے۔ اللہ پاک ضرور اس سے راضی بھی ہوں گے اور اس کے لیے آسانی بھی انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھے، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے گا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، چند منٹوں کے لیے دنیا سے اپنے تعلق کو ختم کر دیں، اور یوں محسوس کریں کہ شاید خانہ کعبہ کے قریب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر روضہ رسول پر موجود ہیں، یا پھر سنہری جالیوں کے قریب ہیں۔ آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو ڈوب کے پڑھ رہے ہیں، ڈوب کے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے۔ پہلا نام بہت خاص ہے، اس نام کو یا وہابو کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کو یا وہابو سے پکارنا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے والا جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھ جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے، وہ مقصد 100% پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ کی کوئی ناممکن حاجت ہے، جہاں آپ کا کوئی ایسا کام ہے، ایسی پریشانی ہے، ایسی مصیبت ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہے جو کئی سالوں سے ختم نہیں ہو رہا، تو آج نیت کر کے بیٹھنا، آج رب کریم کے سامنے ضد کر کے مانگنا۔ یا وہابو پڑھتے دوران جس مقصد کو لے کر بیٹھو گے وہ پورا ہو جائے گا۔ یا وہابو ایک بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لی۔ 11 بار پڑھ لو، تھوڑا پڑھ لو لیکن ستھرا پڑھو، آرام آرام سے، یقین کامل سے پڑھو، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھو، آنکھوں کو بند کر کے پڑھو۔ یا وہابو پڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے محسوس کرنا ہے کہ رب گویا آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے مسائل انشاءاللہ ختم ہو رہے ہیں۔ یہ نیت کر کے، یہ گمان کر کے پڑھیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ کے مسئلے غیب سے ختم ہو رہے ہیں۔ دوستوں، آج نیا گھر مانگو گے انشاءاللہ ملے گا، نئی گاڑی مانگو گے، یا پھر اللہ پاک سے جو بھی حاجت کرو گے، ساری کی ساری حاجات انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک کو جب یا وہابو سے پکارا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اور آج کا وقت بھی بہت خاص ہے، اور آپ لوگ باوضو ہو کر پڑھ رہے ہیں، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی توجہ یہ ہے، آپ کا مقصد یہ کہ رب راضی ہو جائے۔ اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر کبھی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، ہر چیز خود چل کر آتی ہے۔ تو اللہ والوں پہلے یا وہابو سے اللہ پاک کو پکاریں گے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یہ وہ سورت ہے جو ہر کسی کو زبانی یاد ہے، اور سورۃ الکوثر کو تو رزق اور دولت کا مقناطیس کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ جس گھر میں یہ پاک سورت پڑھی جاتی ہے اس گھر سے بے برکتی، بے سکون،
انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ گھر کے کونے کونے سے خرابی کا دھبا جو آپ پر لگ چکا ہے وہ مٹ جائے گا۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گھاکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اس مقصد کی تمام رکاوٹیں پریشانیاں غیر سے حل ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر بے اولادی کے لیے بہترین سورت ہے۔ سورہ کوثر ہر چیز کے لیے بہترین ہے۔ ٹینشن میں ہے سورہ کوثر پڑھیں، رزق چاہیے سورہ کوثر پڑھیں، رب کو راضی کرنا ہے سورہ کوثر پڑھیں، کوئی ایسے کیس آپ پر ہو گیا ہے جو آپ کے اندر نقص ہے ہی نہیں تو اللہ والوں سورہ کوثر پڑھیں۔ بہت خاص صورت ہے، اتنی خاص صورت ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ جب ہم لوگ اس صورت کا شان نزول دیکھیں کہ یہ صورت نبی پاک پر کس وقت نازل ہوئی تو یہ اس وقت نازل ہوئی جب حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا تھا، نبی پاک کے شہزادے کا انتقال ہوا تھا۔ آپ بہت افسوس میں تھے کیونکہ کفار آپ کو طعنے بھی دے رہے تھے اور نبوت کا بوجھ آپ پر، ایک مقصد ہے آپ کے پاس، اس مقصد کو پورا کرنا ہے، اس کی فکر آپ کے اوپر، پھر کفار طعنے دے رہے ہیں اور پھر بیٹے کا غم۔ تو اللہ والوں اس وقت اللہ پاک نے یہ صورت نازل کری۔ تصور میں جا کے سوچیں ذرا کہ وہ وقت کتنا زیادہ خطرناک ہوگا، کتنا زیادہ صبر کرنے والا ہوگا جس وقت اللہ پاک نے یہ صورت نازل کری اور کہا حبیب فکر نہیں کرو، ہم نے آپ کو کوثر سے نوازا ہے، ہم نے کوثر آپ کو عطا کر دی ہے۔ ایک حوض جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام سورہ کوثر ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ وہ کوثر کی خوشخبری اللہ پاک نے اس صورت میں بھیجی اور کہا کہ عبادت کرو اور قربانی کرو۔ قربانی کا حکم بھی ہے اور عبادت کا حکم بھی اس صورت کے اندر موجود ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے، اس لیے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ذرا توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، صرف اور صرف 10 بار، یعنی کہ 10 ٹائمز، 10 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ پہلے نمبر پہ یا وہابو پڑھا، دوسرے نمبر پہ سورہ کوثر پڑھی، اب آپ نے تیسرے نمبر پہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ شکر ادا کرنے والا اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اور جو بندہ بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ پاک کے نزدیک چلا جاتا ہے، اللہ پاک اس کو نزدیک کر لیتے ہیں، اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 10 بار پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، یعنی کہ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 2 بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے الحمدللہ یا ربی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ سب میرے بہن بھائیوں نے الحمدللہ یا ربی کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے آخر میں بہت ہی خاص آیت ہے، یہ بہت ہی خاص اور مجرب آیت ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت بار اس آیت کے وظائف پڑھے ہوں گے۔ الف لام میم، الف لام میم کا مطلب صرف اللہ کو پتہ ہے، اور اللہ پاک کی عطا سے محمد مصطفیٰ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ الف لام میم کے معنی کیا ہے۔ تو اللہ والو، الف لام میم اسے حروف مقطعات بھی کہتے ہیں، لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، اور آپ لوگوں نے عموماً لوگوں کے گھروں میں برکت کے لیے لگی ہوئی دیکھی ہوگی لوح قرآنی۔ تو آج آپ نے اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ الف لام میم ایک بار ہو گیا، الف لام میم 2 بار ہو گیا، الف لام میم 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ کوشش کریں ادب سے پڑھیں، ایک سانس میں ایک ہی بار پڑھیں۔ الف لام میم یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے پڑھیں گے نا ایک سانس میں ایک ہی بار، تو ادب بھی ظاہر ہوگا، اور سکون سے پڑھیں گے تو اللہ پاک کی توجہ بھی حاصل ہوگی۔ ایک تسبیح پڑھنی ہے، بہت زیادہ ہوا 3 منٹ 4 منٹ لگ جائیں گے، اس سے زیادہ آپ کو نہیں لگنے والا، بہت چھوٹا وظیفہ ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی 3 بار پڑھیں، یا 7 بار یا 5 بار یا 11 بار، جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اس وظیفے کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس عمل کو کبھی بھی پڑھا جا سکتا ہے،
کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے پڑھا جا سکتا ہے. گھر میں پڑھیں گے زیادہ فائدہ ہے. وجہ کیا ہے گھر میں پڑھنے کی؟ گھر میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو اللہ والوں رحمتوں کے جو فرشتے ہیں، رحمت والے نوری ملائکہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ کے گھر میں آئیں گے اور رب کی توجہ آپ کے گھر میں پڑے گی. گھر پہ پڑھیں یا دکان دفتر میں پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے. اور پانی کے گلاس پر پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں تاکہ اس کی تاثیر ساری آپ کے جسم میں چلی جائے. اللہ والوں بہت کمال کا وظیفہ ہے. چند دن تک کے اس وظیفے کو پڑھیں، ریزلٹس ایسے ملیں گے آپ لوگ حیران رہ جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، بولیں گے واقعی میں کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا. اب اللہ والوں اجازت دیں، مجھے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.